اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 ستمبر سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ برج میزان والوں کے موجودہ کواکبی صورتحال کے پیش نظر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے ایک خاصا خوش قسمت وقت ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کو پیشہ ورانہ امور میں بھی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کا شریک کار آپ سے خاصا متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اور فضول اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ کو اپنی زندگی میں آسائشیں پسند کریں گے، اپنے لیے آرام پسند کریں گے، اور آپ اس بارے میں ضرور سوچتے نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اولاد کی طرف سے کچھ پریشانی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران زورا آپ کے تالے میں ہوگا اور اس عرصے کے آغاز میں شمس آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قمر اور عطارد آپ کے 11ویں گھر میں مقیم ہے، جبکہ زحل جو ہے وہ آپ کے 6 گھر میں رجت کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مریخ اور مشتری آپ کے 9ویں گھر میں مقیم ہے۔ ان کواکبی پوزیشنوں کے پیش نظر کاروباری معاملات اور کاروباری افراد کے لیے 5 تاریخ کے بعد کا وقت مزید بڑھتی ہوئی پریشانیوں اور مسائل کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے معاملات کو انتہائی ہوش مندی کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز میں قمر تسدیس کرے گا مشتری کو، اور مریخ تربیع کی نظر پر ہوگا نیپچیون کے ساتھ۔ اس عشرے کے آغاز میں قمر آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار رقم دے رکھی ہے تو واپسی کا مطالبہ کریں، وہ رقم آپ کو واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے دنوں میں آپ کے یار دوستوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے نظر آئیں گے، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے بہو کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کسی قیمتی اشیاء کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات کو سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ اونچ نیچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آ رہیں گے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور تعلیمی کارکردگی میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے دوران آپ کے اعلیٰ افسران اور حکومتی افسران کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے، اور اگر ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ لوگ جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں تو ان کا کوئی سبب اس دنوں میں بنتا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 ستمبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔